ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یہ عالی مدد. یہ ہمارے ڈریم اسپرچولیٹی کا تیسرا حصہ ہے. تو آخری سوال جو ہم نے کور کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا خواب مکمل ہوتے ہیں اور خواب انکمپلیٹ ہوتے ہیں. تو جیسا ہم نے دیکھا کہ پیغمبروں کے خوابوں کے ساتھ ساتھ اگر خداوند تعالیٰ کسی کو کچھ سمجھانا یا دکھانا چاہے یا بتانا چاہے تو وہ کافروں کو بھی مکمل خواب دکھا سکتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خواب مکمل ہوتے ہیں اور کبھی مکمل نہیں ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مکمل خواب آپ کی روحانیت یعنی آپ کی روح اور روحانیت کی بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ادھورے خواب اور برے خواب آپ کی روح اور روحانیت کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن دونوں کے اندر ہی ہمارے لیے تعلیم ہے. اگر مکمل خواب ہے اور اچھے خواب ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا ہے، اٹھ کر ایک سجدہ کرنا ہے اور اپنی روح کو سنبھالنا ہے. اگر برے خواب ہے اور انکمپلیٹ خواب ہے تو اٹھ کر ایک سجدہ کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے اور کچھ تسبیحات اور گریہزاری کرنی ہے اور اپنی روح کو سنبھالنا ہے. لیکن اگر کسی کافر کو یا کسی ایسے شخص کو، جس طرح سے ابھی ہم نے یوسف کے قصے کے اندر بات کی، اگر اس کو مکمل خواب آتا ہے تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ یوسف کو جیل سے نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم ہو سکتی ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں. ورنہ یہ خواب کا معجزہ صرف اور صرف پیغمبروں کے لیے اور عارفوں کے لیے اور ان مومنوں کے لیے ہے کہ جو حقیقی معنوں میں فرمان بردار ہیں اور وہی ان سے تعلیم لیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم اس دنیا میں فزیکل لائف اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسپرچل لائف گزار سکتے ہیں کہ نہیں گزار سکتے ہیں؟ یعنی کہ روحانی زندگی اور ظاہری زندگی کیا دونوں ساتھ میں چل سکتی ہے؟ بڑا عجیب و غریب کوشچن ہے. انشاءاللہ مولا کی تائید سے اس کا سوال اور اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا. کچھ مثالوں سے ہم سمجھیں گے پہلے اس کو کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم جی رہے ہوتے ہیں یا مر گئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. تو ہم ایک طرف سے جی بھی رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے مر بھی گئے ہوتے ہیں. جب خواب کے اندر ہم کسی اور دنیا کے اندر کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ہم اپنے بستر پر نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. یعنی کہ دو جگہ پر ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک اپنے بستر پر اور دوسرا خواب کے اندر کسی اور مقام پر. تیسری مثال، کبھی ہم خواب میں اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں، کبھی خواب میں ہم اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں. تو ہم بیک وقت پریزنٹ میں بھی ہوتے ہیں اور بچپن کے دیکھنے کے ناطے سے ماضی میں بھی ہوتے ہیں اور فیوچر کو دیکھنے کے ناطے سے فیوچر میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ساتھ دو جگہ پر رہ سکتے ہیں. لیکن کس کے ساتھ؟ اس جسم کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کہ جسم جو ہے وہ کون و مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے
اس کی بندش پہ رہتی ہے. یعنی کہ جسم کے لحاظ سے اگر میں یہاں سے اٹھ کر کراچی چلے جاتا ہوں تو پھر میں امریکہ میں نہیں ہوں، اور امریکہ میں تو ہوں، کراچی میں نہیں ہوں، کیونکہ جسم کی لمیٹیشن ہے. لیکن روح کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اس وقت اگر میں آنکھیں بند کر کے خیال کروں کہ میں کراچی میں ہوں تو بس میں کراچی میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روح جس کا تعلق ہمارے اسپرچولزم سے ہے، ہماری روحانیت سے ہے، وہ کون و مکان کے قید میں نہیں ہے. یعنی کہ ہماری روح ایک ساتھ ایک سے زیادہ مقام پر رہ سکتی ہے. پہلی مثال، سورج کی شعاعیں جب دن نکلتا ہے اور زمین پر روشنی آتی ہے تو سورج کی شعاعیں زمین پر بھی ہے اور اسی وقت وہ سورج کے اندر بھی ہے. دوسری مثال، اس وقت جب ہمارے یہاں دن ہے اور زمین کے نیچے کی طرف رات ہے تو ایک ہی ساتھ زمین کے اوپر دن بھی ہے اور رات بھی ہے. تیسری مثال، ہوا کو دیکھیں. کوئی خالی کنٹینر ہے، اس کے اندر فوراً سے ہوا بھر جاتی ہے، تو کیا اس کے اندر ہوا جب بھر گئی تو باہر خلا کے اندر ہوا ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ باہر بھی ہوا ہے اور گلاس کے اندر اور باٹل کے اندر اور کپ کے اندر بھی ہوا ہے. جیسے جیسے وہ پانی سے خالی ہوتا گیا اس کے اندر ہوا بڑھتی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا یہاں آنے کی وجہ سے وہاں سے ہوا ختم ہو گئی. چوتھی مثال، جب ہم ٹی وی میں کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو کیا وہ شخص واقعی میں ٹی وی کے اندر ہے یا وہ سیم ٹائم پہ ٹی وی میں بھی ہے اور اپنی زندگی اور کہیں بھی گزار رہا ہے، اپنے گھر پر بھی ہے کہیں؟ پانچویں مثال، جب آپ اپنے آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو اب آئینے میں بھی ہے اور جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہے، تو کیا آپ کے دو حصے بڑھ گئے؟ نہیں، آپ ایک ہی ٹائم پر دو مقام پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے ان مثالوں سے دیکھا کہ روحانیت کے اندر آپ ایک سے زیادہ مقام پر ہو سکتے ہیں. فزیکل لائف کے اندر آپ ایک مقام پر ہی صرف رہ سکتے ہیں. تو وہ شخص جو اپنے اسم اعظم کو مکمل کر کے روحانیت کو حاصل کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے اس کی دو آنکھیں ہیں. ایک ظاہری آنکھ جس سے وہ اپنے فزیکل زندگی جیتا ہے، ایک اس کی باطنی آنکھ جس سے وہ اپنی اسپرچل زندگی جیتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اب میرے کو یہ بتائیں کہ خواب میں جب آپ چلتے ہوتے ہیں تو آپ کون سے پاؤں سے چلتے ہیں؟ آپ اپنے اس فزیکل پاؤں سے یا آپ کی روح کے اور کوئی پاؤں ہے؟ جب آپ خواب میں کچھ دیکھتے ہوتے ہیں تو آپ کون سی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ اپنے فزیکل آنکھ سے یا آپ کی روح کی اور کوئی آنکھیں ہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں؟ اگر آپ خواب میں بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ کون سے آپ کے اعضاء ہیں جس کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے فزیکل اعضاء یا آپ کے اسپرچل اعضاء؟ آپ کی روح ایسی اومنی پریزنٹ ہے کہ آپ کی روح کبھی آنکھ بن جاتی ہے، کبھی ہاتھ بن جاتا ہے، کبھی پاؤں بن جاتا ہے. آپ کی روح کے علیحدہ علیحدہ فنکشنز ہیں، بس ایسا سمجھے آپ. کبھی آپ کی روح آنکھ کا کام کرتی ہے، آپ کو کچھ دکھاتی ہے. کبھی آپ کی روح خواب کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہے، پاؤں کا کام کرتی ہے. کبھی آپ کی روح اڑ رہی ہوتی ہے، ونگز کا کام کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ روح کے لیے اور روح کے جو
پارٹس ہیں، آئیز، ایئرس، بولنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، یہ ہماری روح کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ اپنے علیحدہ علیحدہ پاورز کو یوز کرتی ہے ہمارے اسپرچولیزم کے اندر۔ تو سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے اسم اعظم کو پورا کر لیتا ہے تو وہ ایک ہی ساتھ اپنی ظاہری آنکھوں اور ظاہری اجزاء سے فزیکل لائف بھی جی سکتا ہے، اور اپنے روح کے باطنی اجزاء کے ساتھ ایک اسپرچل لائف بھی اسی وقت جیت سکتا ہے۔ آخری مثال دیتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی مومن شخص اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو ایک ساتھ جیتا ہے تو اس کے پاس ایک کنٹرول ہوتا ہے، ہم اس کو ریموٹ کنٹرول لے لیتے ہیں۔ ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، جب چاہے ٹی وی کو آن کرے اور دیکھے، جب چاہے ٹی وی کو آف کرے اور نہ دیکھے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ کہ اس کے پاس ایک ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے باطن کی دنیا میں آ کر چیزوں کو دیکھے اور جب چاہے اپنی فزیکل لائف میں آرام سے جیے۔ ایسا اس کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دونوں چیزوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی ظاہری زندگی کو بھی آرام سے جی سکے۔ پیغمبر کی مثال لیں آپ کہ پیغمبر جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ وہ اپنے ریموٹ کنٹرول کو یوز کر کے اپنے باطن میں اتر جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ علم لدنی کو حاصل کرتے تھے، پھر اس کو آف کر کے اپنے ظاہر کی طرف آتے تھے اور لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے۔ تو ایک ساتھ دونوں زندگی کو گزارنا ممکن ہے، اور یہ روزانہ عارفین اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ امام کو اگر لیں ہم، ایک طرح سے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ امام ہر جگہ موجود ہے، فزیکل لائف میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اسپرچل پاور سے، اپنی روحانیت کے ذریعے سے اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، حال میں بھی، مکان کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اور وقت کے لحاظ سے ماضی اور فیوچر میں بھی موجود ہے۔ اور اس طرح سے امام جگہ اور وقت سے بالا تر ہوتا ہے اپنے روحانیت کے ذریعے سے، فزیکل ذریعے سے وہ اپنے مقام پر ہے۔ تو ان مثالوں سے ہم نے اس سوال کو آرام سے سمجھ لیا۔ کہا کہ کیا آپ خواب کے اندر خواب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی خواب کے اندر خواب دیکھا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سوال پوچھ رہا ہے، اور مجھے خوشی اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص جو یہ سوالات پوچھ رہا ہے وہ اتنے جلدی ایسے مقام پر پہنچا ہے علم اور عبادت کے ذریعے سے کہ وہ آج ہم سے یہ سوال پوچھ سک رہا ہے کہ کیا خواب میں بھی خواب آتے ہیں؟ ضرور اس نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا ایسی چیز۔ بالکل، بے شک، خواب میں خواب آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانی ترقی بہت ہوئی ہے۔ جب آپ خواب کے اندر خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب سے اٹھتے ہیں تو ابھی بھی آپ خواب کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ ظاہری دنیا میں آتے ہیں، یعنی کہ آپ نے باطن کو پا لیا ہے،
ایسے شخص کے لیے روحانیت کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے ظاہر کے سارے قانون کو توڑ دیا ہے اور خواب در خواب کے اندر یعنی کہ روحانیت کے اندر چلا گیا ہے. یعنی کہ وہ پہلے خواب میں جاتا ہے اور پھر روحانیت کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر کچھ چیزیں دیکھتا ہے. جب اس روحانیت سے اٹھتا ہے تو اب بھی وہ خواب میں ہی ہوتا ہے. خواب کے اندر خداوند تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں بھی ہم سے کرواتا ہے یا امتحانات لیتا ہے کہ جو ظاہر میں ہمارے لیے کچھ مشکل ہوتے ہیں. اگر خداوند تعالیٰ آج ہم سے قربانی مانگے جان کی تو ہمارے لیے شاید مشکل ہوگا، لیکن اگر خواب میں ہم کو امام قربان کر دیتا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہوگی ہمارے لیے امام کی کہ اس نے ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیا اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دی کہ خواب سے جب ہم 2 منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے تو ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو آپ دیکھیں اس کی مثال کو سمجھے آپ. خواب در خواب. جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے تو کیا فیل کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جیسا آپ ایک بہت بڑے خواب سے اٹھ گئے ہیں، کیونکہ یہ زندگی حقیقت میں اعلیٰ زندگی کے نسبت سے ایک خواب ہے. اسی لیے اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو بھی ہے وہ ایک خواب کی طرح پیچھے رہ جانے والا ہے اور حقیقی زندگی آگے کی طرف ہے. تو خواب سے ہم کو کیا سیکھنے ملا، یا خواب در خواب سے ہم کو کیا سیکھنے ملا کہ روحانیت کے اندر یا جب ہم اس دنیا سے فزیکلی گزر جائیں گے تو اس دنیا میں جانے میں اور آنکھ کھولنے پر سب سے پہلا جو ادراک ہوگا اس دنیا میں جاتے وقت اور آنکھ کھولتے وقت سب سے پہلا جو ادراک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ساری زندگی ایک خواب تھا اور حقیقی زندگی وہ ہے. تب آپ اپنے آپ پر ہنسیں گے اور آپ اپنے آپ پر روئیں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ ہنسیں گے کہ میں کیا نادانی کرتا تھا، ایک خواب کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا، اور آپ اپنے آپ پر روئیں گے کہ مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا اور ساری زندگی غفلت میں گزار دی. تو یہ خواب در خواب کی سمجھ اور تعلیم ہے. آگے آتے ہیں ہم کہ کیا آپ خواب اور مشاہدے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا کیا ہمارا ظاہری سینس ہمارے خواب پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. اور اس کو ہم 2-3 طریقے سے سمجھیں گے. پہلی مثال میں اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم سونے جاتے ہیں، گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں اور وہ لوگ ہمارے قریب قریب باتیں کر رہے ہیں اور آپ سوتے وقت اس کی آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہے. وہی آوازیں ہنستے 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 آپ کے خواب کے اندر زندہ ہو جاتی ہے. باتیں وہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوتی ہے، مفہوم ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوتا ہے، لیکن آواز وہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے خواب کے اندر ایک شیپ بناتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا فزیکل سینس اثر انداز ہوتا ہے ہمارے خواب کے اوپر. نمبر 2، چونکہ خواب ہمارا روح کا ریفلیکشن ہے، اسی طرح سے خواب ہمارے سب کانشنس کا بھی ریفلیکشن ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے اور جو چیز ہم کو خوشی دے رہی ہوتی ہے، جو چیز ہم کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور جو چیز ہماری سب کانشنس کے اوپر چسپان ہو گئی ہے،
پھر وہ ہمارے خواب میں آتا ہے. جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ دکان میں رش لگا ہوا ہے, دکان میں امپلائی نہیں ہے, یا گاڑی ہماری جو ہے صحیح نہیں چل رہی ہے. تو گاڑی کے ریفرنس سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ خواب جہاں پر آپ کی گاڑی اچھی طرح سے چل رہی ہے, اور وہ خواب جہاں پر آپ کی گاڑی کے اندر بریک خراب ہو گیا ہے اور رک نہیں پا رہی ہے, یا گاڑی ریورس میں جا رہی ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ خواب جس میں آپ کی گاڑی اچھی طرح سے چل رہی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی ترقی اور آپ کی روح آرام آرام سے اوپر کی طرف جا رہی ہے, اچھی طرح سے چل رہی ہے. اور وہ خواب جہاں پر آپ کے بریک خراب ہے یا آپ کی گاڑی ریورس میں جا رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر آؤٹ آف کنٹرول, آپ کی زندگی کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے, اور آپ بے کنٹرول بے مقصد اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یا آپ نے جو روحانی ترقی کی تھی وہ ریورس میں جا رہی ہے, آپ کی گاڑی ریورس میں جا رہی ہے, آپ اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ خواب کے اندر آپ کو سکھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, تاکہ آپ صبح کو اٹھ کر معافی مانگیں, تسبیحات کریں, گریازاری کریں, سجدے کریں, اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر دوبارہ لے آئیں. تو ظاہر کا بہت زیادہ اثر ہمارے باطن پر ہوتا ہے, اور ہمارے سب کانشیس کا اثر بھی ہمارے خوابوں پر ہوتا ہے, اور اس طرح سے ہم خوابوں کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا سوال, جو چونکہ دو سوالوں پر ایک ساتھ تھے کہ خواب اور مشاہدے میں کیا فرق ہے, تو یہاں پر میں تین چیزوں کا ایک ساتھ لیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ڈیپ سلیپ کے اندر خواب آتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو نیند خواب کے اندر نیند کے اندر خواب آتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے خواب آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جاگتے ہوئے خواب کو دیکھتے ہیں. جاگتے ہوئے خواب کیسے آ سکتے ہیں, کیونکہ خواب کا تعلق نیند سے ہے. جاگتے ہوئے خواب جو ہے وہ ان مومنوں کے لیے ریزرو ہے, انبیاء اور اولیاؤں کے لیے ریزرو ہے, کہ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے مشاہدہ. انگلش میں اس کو ویژن کہتے ہیں, کہ اچانک سے آپ کی ظاہری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور باطن کی آنکھ سے آپ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کو ویژن کہتے ہیں, اردو میں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور یہ مومنوں کے لیے ممکن ہے. اور کبھی کبھار جو سفلی یا سطحی طور پر کسی نے روحانیت حاصل کر لی ہوتی ہے, اور جو اسماعیلی نہیں بھی ہے یا اسماعیلی ہے بھی, اور تھوڑی بہت روحانیت حاصل کرنے کے بعد جب وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ کیا بن جاتا ہے, نجومی بن جاتا ہے, اور اپنی چھوٹی سی روحانیت کا 2 پیسے کے فائدے کے لیے اس کو یوز کرنے لگ جاتا ہے, یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے اس کو یوز کرتا ہے. اس کو سفلی یا سطحی روحانیت کہتے ہیں, نیچے کی روحانیت, قریب کی روحانیت. لیکن مومنوں کے لیے اور انبیاء اور اولیاؤں کے لیے مشاہدہ ایک بہت بڑی روحانیت کا نام ہے, کہ وہ جاگتے جاگتے اپنی ظاہری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا کر اپنے باطن کے اندر جھانکے اور اپنی باطن کی آنکھوں سے اس مشاہدے کو دیکھے جو اس کو ایک خواب کی طرح لگتا ہے. ان کا جو اگلا سوال تھا جس کا جواب ہم آلریڈی دے چکے ہیں کہ کیا ہم اپنے خوابوں کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں, مگر ان کے ساتھ کہ جو اس کی تعویل آپ کو بتا سکے, ورنہ نہیں. یعنی کہ ناحق کے ساتھ آپ اس کو شیئر نہ کریں, اور اسپیشلی اگر آپ کے پاس خواب کے اندر امام کی ہدایت ہے
تو وہ آپ کے لیے ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب امام آقا سلطان محمد شاہ تشریف لائے، ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، تو مکھی کو پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے جماعت میں. مکھی نے کہا کہ یا مولا، ہمارے یہاں ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے خواب میں آئے، مجھے یہ ہدایت کی وہ ہدایت کی، تو آپ بھی ایسا کرو. تو مولا نے فرمایا کہ اچھا بلاؤ اس کو. اور اس پر پھر مولا نے یہ فرمایا کہ ہم کسی کے خواب میں نہیں آتے، جبکہ ہم روزانہ ہی امام کو خواب میں دیکھتے ہیں. تو کسے سمجھے اس بات کو؟ ایک طرح سے ہم خود اس بات کے وٹنس ہیں کہ امام خواب میں آتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں، جس کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں روزانہ، وہ تو آپ کے خواب میں آئیں گے ہی. اور ایک طرح سے امام فرماتے ہیں کہ میں کسی کے خواب میں نہیں آتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ خواب کے اندر جو ہدایت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے. سپوز کریں کہ ایک خواب ہے، اس میں آپ اپنے بھائی بہن کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امام کو ہدایت کر رہے ہیں ان کو، آج صبح کو اٹھ کے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ امام نے آپ کے لیے یہ ہدایت کی ہے، جبکہ آپ کا روح کا ریفلیکشن آپ کا خواب تھا. وہاں پر جتنی بھی تصاویر تھی، یعنی کہ جتنی بھی تجلیات، جتنی بھی تصویریں آپ نے دیکھی تھی، وہ حقیقت میں آپ کی روح کا حصہ تھی. آپ کے بھائی کا ریفلیکشن آپ کے روح کے آئینے پہ پڑا اور وہ آپ کو نظر آیا. آپ کی بہن کا ریفلیکشن آپ کے روح کے آئینے پہ پڑا اور وہ آپ کو نظر آیا. امام کا ریفلیکشن آپ کے روح کے آئینے پہ پڑا اور آپ کو امام نظر آیا. اب امام کے فرمان کو سمجھ لیں آپ. امام نے کیا بولا؟ میں کسی کے خواب میں نہیں آتا ہوں. امام کا ریفلیکشن آپ کے روح کے آئینے پہ پڑا اور آپ نے امام کو دیکھا. تو آپ نے امام کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ امام آپ کے خواب میں آئے کہ نہیں آئے؟ ایک طرح سے آپ بولیں گے آئے. کیوں کہ امام کا ریفلیکشن آپ کی روح کے اوپر پڑا اور وہ آپ کو نظر آئے. ایک طرف سے آپ بولیں گے امام میرے خواب میں آئے، لیکن امام کہاں آئے آپ کے خواب میں؟ وہ تو صرف ریفلیکشن تھا اس کا، جو آپ کی روح کے آئینے پہ پڑا تھا. جس طرح سے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور آئینے کے اوپر ایک پتھر مارے تو آئینے کے اندر جو آپ ہیں وہ زخمی نہیں ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف ایک ریفلیکشن تھا. تو ایک طرح سے آپ آئینے کے اندر ہیں اور ایک طرح سے آپ آئینے کے اندر نہیں ہے. دونوں باتیں درست ہیں. تو دیکھا یہ امام کی حکمت کیسی ہے کہ ایک طرح سے وہ آپ کے خواب میں آتا ہے، آپ کی روح کے اوپر ریفلیکشن ڈالتا ہے اور وہ آپ کو دیدار دیتا ہے اس طرح سے، اور وہاں آ کر وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے. اور ایک طرح سے وہ آتا ہی نہیں ہے. کس عجیب و غریب معجزہ ہے یہ کہ دونوں ہی باتیں درست ہے ایک وقت میں. تو یہ آپ کے دو سوالوں کا جواب ہوا. اور خواب آپ نے سمجھ لیا کہ خواب ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈیپ سلیپ میں آتے ہیں. جو خواب ڈیپ سلیپ میں آتے ہیں اس کا تعلق آپ کے سب کانشنس سے نہیں ہے. کیوں کہ جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ کا سب کانشنس بھی سو گیا ہوتا ہے اور وہ پورا کا پورا اس کا تعلق باطن سے ہے. یعنی کہ وہ خواب آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں. وہ خواب جو آپ نیند کے اندر دیکھتے ہیں، آدھے جاگے آدھے سوتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے فزیکل سینسز سے بھی ہو. لیکن ہم ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو روحانیت میں ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. لیکن جو شخص روحانیت میں مکمل ہے اس کے ڈیپ خواب بھی، اس کے نیند کے خواب بھی، اس کے مشاہدات بھی، سب کے سب کا تعلق روحانیت سے ہے. لیکن یہ تین قسمیں ہیں جس کے اندر آپ خواب یا مشاہدہ دیکھتے ہیں. اس کا نیکسٹ سوال کا جواب بھی
خود بخود ہو گیا کہ کیا ہم امام کو خواب میں دیکھتے ہیں. ہاں، اب یہ خواب کا جو سوال ہے بہت اچھا ہے. کیا ہم انٹینشنلی اپنے خواب کو امپروو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خواب کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ چاہیں؟ اب یہ سوال بہت اچھا ہو گیا کہ کیا ہم اپنے خواب کو امپروو کر سکتے ہیں اور کیا آپ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں؟ ہاں، اچھے اعمال سے، امام کی فرمان برداری سے اور امام کی مرضی سے، امام کے حکم سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جب آپ کو برے خواب آئے تو اس کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ آپ اٹھیں گے، معافی مانگیں گے، سجدہ کریں گے، گریہوزاری کریں گے، توبہ کریں گے. اس سے آپ کے خواب امپروو ہو گئے. پھر کیا کہا گیا تھا؟ کیا اچھے خواب آئیں گے تب اٹھیں گے، شکر گزاری کریں گے، سجدہ کریں گے. اس سے آپ کے خواب اور اچھے ہو گئے، امپروو ہو گئے. اور امام کے فرمان کے مطابق آپ کی نیند بھی آپ کی عبادت ہے. اور اگر آپ یہ نیت کر کے رات کو سوتے ہیں، یہ دعا کر کے آپ رات کو سوتے ہیں کہ یا مولا تو مجھے خواب میں اپنا دیدار نصیب کرنا، مجھے اچھے خواب دکھانا، تو یہ بھی ممکن ہے. چونکہ آپ نے دعا کی تھی، آپ نے ایک خواہش کی تھی، تو یہ خواہش آپ کے لیے مولا آپ کی دعا کی صورت میں قبول کرتا ہے اور ممکن بناتا ہے آپ کے لیے. اور یہ بات درست تھی. ان کا اگلا جو سوال ہے وہ ہم نے پہلے سے کور کر لیا ہے کہ خواب کے اندر اسپیس اور ٹائم لیس کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ خواب جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. اور باطن کے اندر ٹائم لیسنس اینڈ اسپیس لیسنس ہے. اور وہاں پر ہماری فزیکل لائف کی جو بندش ہے مکان اور وقت کی، وہ نہیں ہے. ہماری روح اومنی پریزنٹ ہے. آخری سوال اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا ہماری ظاہری خواہشات یا ہماری وہ خواہشات جو کسی وجہ سے دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے، کیا وہ کبھی کبھار ہمارے خواب میں پوری ہو جاتی ہے؟ کتنا عجیب سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہے بے شک. مجھے مولا علی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جب آپ مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں اس کو 3 طریقے سے پورا کرتا ہوں، لیکن پورا ضرور کرتا ہوں. ایک اسی وقت، ایک تھوڑا آگے جا کر، اور ایک مرنے کے بعد. لیکن اس کو پورا ضرور کرتا ہوں، کیونکہ آپ سوال ہی ہے، آپ نے اس کو مانگا ہے، اور علی کسی کے بھی مانگ کو ضائع نہیں جانے دیتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. تو جب آپ نے کوئی اچھی خواہش کی ہوتی ہے یا جو بھی خواہش کی ہوتی ہے، اگر بری خواہش بھی کی ہو تو وہ بھی خواب میں پوری ہو جاتی ہے، اچھی خواہش کی ہے تو وہ بھی خواب میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار، یعنی کہ 3 طریقے سے پوری ہوتی ہے. ایک، آپ نے اچھی خواہش کی ہے اسی دنیا میں پوری ہو جائے، جیسے آپ خواہش کرتے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ پیسے بناؤں گا تو کسی کی مدد کروں گا، دنیا میں پوری ہو گئی. کبھی کبھار آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھی طرح سے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، جو آپ ظاہر میں کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں. یا آپ خواب کے اندر عبادت کر رہے ہیں، خواب کے اندر گنان پڑھ رہے ہیں. میرے جیسا آدمی جس کی آواز اتنی اچھی نہ ہو اور وہ گنان پڑھنا چاہیں گے تو کیا کریں گا؟ وہ خواب میں اس کی آواز ایک دم بیوٹیفل ہو جاتی ہے اور وہ گنان پڑھتا ہے. تو یہ ایک اچھی خواہش امام آپ کے خواب میں پوری کرتا ہے. یا آپ کسی ایسی اچھی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہیں،
تو امام آپ کو آپ کے خواب میں اس خواہش کو پوری کرتا ہے. تو ہاں، آپ کی اچھی خواہشات اور آپ کی ہر خواہش امام خواب کے اندر پوری کر سکتا ہے مرنے کے بعد. اور اگر آپ نے کوئی اچھی خواہش کی ہے اور اگر علی یعنی کہ امام زمان اگر اس کو پوری دنیا میں نہیں کرتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے کیا آپ کے لیے برا ہے، تو اس کو آپ کے اعمال نامے میں ثواب کے طور پر لکھ دیتا ہے وہ، اور وہ خواہش آپ کی اس دنیا میں جا کر پوری کر دیتا ہے وہ، لیکن پوری ضرور کر دیتا ہے اس کو. یعنی کہ آپ کے حق میں وہ کام ہو چکا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یا خواب میں یا مرنے کے بعد. خواب کے اندر یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو دوبارہ یہاں پر روکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور حصہ ہو جائے. یا علی مدد، یا علی مدد.